اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی آیت ہے سورہ بقرہ 112۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ کیوں نہیں جس نے سپرد کر دیا اپنی ذات کو اللہ کے اور وہ محسن بھی ہو، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گی۔ تو اسلام کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کر دے، فکری طور پر بھی اور عملی طور پر بھی، اس کے اعتقاد کی بنیاد صرف اللہ کی کتاب، اس کے نبی کی ہدایت ہو، اس کے عمل کا دار و مدار اس کی نازل کردہ شریعت پر ہو، وہ ہر اس بات کو صحیح سمجھے جسے اللہ کی کتاب اور اس کا نبی صحیح قرار دے، اور ہر بات کو باطل سمجھے جسے وہی الہی باطل قرار دے۔ دوسری چیز ہے احسان۔ احسان کا مطلب ہے اللہ کے احکام کی تعمیل حسب استطاعت بہتر سے بہتر انداز میں کرنے کی کوشش کرنا۔ یعنی جو شخص اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کرنے کے باعث اس کے ہر حکم کو تسلیم کرتا ہے، تو محض تسلیم کرنا کافی نہیں، بلکہ نجات کے لیے بات ضروری ہے کہ وہ ان احکامات پر بہتر سے بہتر انداز میں نہایت اخلاص کے ساتھ اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس کو زندہ رکھتے ہوئے عمل کرنے کی کوشش کرے۔ جس شخص میں یہ دو صفات جمع ہو جائیں گی، یعنی ایمان اور عمل میں پختہ ہو جائے گا، تو وہ آدمی ہر طرح کی آلودگیوں سے پاک ہو جائے گا، اور اس کے لیے پھر ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون یعنی کہ جنت کی تعبیر ہے۔ خوف کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے اور حزن کا تعلق ماضی کے واقعات سے۔ دنیا میں یہ کسی طرح ممکن نہیں کہ ایک آدمی مستقبل میں خوف سے محفوظ ہو جائے، ماضی کے واقعات پر اسے کبھی حزن و غم نہ ہو۔ اللہ کے نبی بھی آنے والے دنوں میں ناگوار حوادث سے محفوظ نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اولاد کی خوشیاں بھی دی، پھر بیٹوں کی موت کا صدمہ بھی دیا، جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشکبار بھی ہوئے۔ تو جو اللہ کی راہ میں چلتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ غم و الم کا شکار تو وہ بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ سے شکایت کبھی نہیں کرتے۔ ان کی آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں، لیکن دل ہمیشہ اللہ کے فیصلوں پر مطمئن رہتا ہے۔ اس لیے جب قرآن میں آتا ہے کہ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، تو اس سے دو باتیں مراد ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ دنیا میں ان کو حوادث سے سابقہ پیش آ سکتا ہے، لیکن یہ حوادث ان کی حوصلہ مندیوں کے لیے چیلنج نہیں بن سکتے۔ ان کے اعتماد اور توکل میں کبھی کمی نہیں آتی، ان کے دل ہمیشہ اللہ سے مطمئن اور شاداں فرح رہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ ان کو آخرت میں جنت جیسی نعمت عطا فرمائے گا، جس کی بنیادی شناخت یہ ہے کہ جو شخص جنت میں جائے گا اسے کبھی حزن و غم سے واسطہ نہیں پڑے گا، کیونکہ حزن و غم اور پریشانیاں جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گی۔ اس لحاظ سے یہ تعبیر جنت کا متبادل ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایسا اجر عطا فرمائے گا جس کی وجہ سے نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ حزن، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو بھی اسلام کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے احسن طریقے سے، اور پھر ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے جن کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ آمین۔